بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، نماز کا وقت قریب ہے. احباب نے حکم دیا ہے کہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مختصراً کچھ عرض کیا جائے. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو ایک طویل عمر بھی عطا فرمائی اور حسن عمل کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ایسے اسباب اختیار کرنے کی توفیق دی جو انسان کو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی برابر نفع دیتے رہتے ہیں. یہ ادارہ جو اس پورے علاقے کے لیے ایک علمی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، انشاءاللہ تعدیر باقی رہے گا، پھولے گا، پھلے گا اور حضرت کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنتا رہے. یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے طلبہ، فیض یافتگان جو بھی خدمات انجام دیں گے، انشاءاللہ اس ثواب میں حضرت کا بھی حصہ برقرار رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ادارہ نہیں، اس ادارے کی برکت سے اس علاقے میں گاؤں گاؤں میں ادارے وجود میں آ گئے، اور حضرت کو اس کی ایسی فکر اور کوہن ہم نے دیکھی ہے جو صرف سننے سے تعلق رکھتی تھی. جس وقت چھوٹے چھوٹے مدرسوں مکتبوں کے جلسے میں حضرت تشریف لے جاتے، بہت سے مرتبہ حضرت کے ساتھ ایسے جلسوں میں شرکت کا موقع ملا، تو اکثر مالی تعاون کے لیے کوئی بھی مدرسہ ہو، حضرت دیر تک اس کی کوشش فرماتے تھے، خود بھی دیتے تھے، دوسروں سے بھی لیتے تھے، اور بڑی ہی فکر مندی کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، مجمع کی رعایت رکھتے ہوئے کہ ہر آدمی کے دل میں آپ کی پرخلوص گفتگو اثر کرتی تھی، دلوں کی گہرائیوں میں اترتی تھی. تو یہ جتنے بھی ادارے وجود میں آئے یا آئندہ آئیں گے حضرت کی برکات سے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آخرت میں رفع درجات کا ذریعہ بنے. اور پھر اللہ تعالی نے اولاد صالح، علماء، حفاظ کا ایک پورا
خاندان عطا فرمایا ہے، جو سب ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں گے اور ان کی خدمات میں بھی حضرت کا حصہ رہے گا، جو ہم سب کے لیے قابل رشک ہے۔ اسی طرح چونکہ یہ سارے مشاغل علم دین سے ان کا تعلق ہے اور آپ نے صرف انتظام کی حد تک، اہتمام کی حد تک اپنے کو محدود نہیں رکھا، بلکہ ابتدا سے لے کے اوپر تک تدریسی سلسلہ بھی آپ نے جاری رکھا۔ حفظ کے بچوں پر بھی آپ نے محنت کی، عربی درجات کے بچوں پر بھی آپ نے محنت کی، ایک روشن زندگی، بہترین زندگی، ایک مجاہدے والی زندگی، جفا کشی والی زندگی گزار کر اپنے وقت پر آپ اللہ کی رحمت میں ان کے جوار میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور بہترین نقوش آپ نے چھوڑے ہیں۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جانا تو سبھی کو ہے، تم سے ہو سکے تو ایک اچھی کہانی بن کر کے جانا۔ وہ جملہ یہ ہے، المرء حدیث بعدہ فکن حدیثا حسنا۔ آدمی موت کے بعد ایک قصہ کہانی بن جاتا ہے کہ بھئی فلاں تھا، اس نے ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، تو تم ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ لوگ کہیں کہ بھئی بہت بہترین زندگی گزری، ایک اچھی کہانی بن کر کے جاؤ۔ اللہ تعالی حضرت کی بار بار مغفرت فرمائے، درجات بے حد بلند فرمائے، تمام اعزاء متعلقین اور متوسلین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کے لگائے ہوئے گلشنوں کو آباد اور شاداب رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔